آج ہم بات کریں گے صوفی و تصوف پر. یہ میں نے جو رسالہ مرتب کیا ہے اور جس میں 10 نکات جو ہے وہ تصوف سلوک کے حوالے سے جمع کیے ہیں، ان میں سے آخری نمبر ہے صوفی و تصوف. ظاہر ہے کہ تصوف سلوک کی لائن میں صوفی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور تصوف تو خیر مین اس طریق کا عنوان ہے. تو اس پر آج بات کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے لگائی ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری تزکیہ نفس کی ہے. یتلو علیہم آیات ہی، تلاوت کلام پاک ایک آپ کی ذمہ داری ہے کہ الفاظ کی، قرآن کے الفاظ کی تجوید تحسین بتلائیں. دوسری ذمہ داری آپ کی وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، یعنی قرآن کریم کی علوم و معارف ان کو بتائیں، مطالب سمجھائیں. تیسرے حکمت یعنی دانائی کی اور سنت کی تعلیم دے، جینے کا سلیقہ بتائیں. اور ایک ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی تزکیہ نفس کریں، یعنی دلوں کو پاک کریں، اندر کی صفائی کرتے ہیں. جیسے انسان ظاہر بدن کی صفائی کرتا ہے، ایسے روحوں کو بھی پاک کرنے کی ایک پروسیس ہے، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. ایسے قرآن کی زبان میں تصوف سلوک کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ذمہ داری تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت تزکیہ لیا کرتے تھے. بیعت تزکیہ، بیعت طریقت، بیعت توبہ. تو اس زمانے میں اس کو بیعت توبہ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا تھا کہ لوگ توبہ کرتے تھے کہ اب اندر کی جو صفائی کریں گے اور ظاہر و باطن کو منور کریں گے اعمال صالحہ سے. تو تصوف سلوک یہ کہتے کس کو ہیں؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف سلوک کے امام ہیں، وہ فرماتے کہ تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق سے منہ موڑ لے اور اللہ سے رشتہ جوڑ لے. بس یہ تصوف ہے. تو مخلوق سے منہ موڑ لینا اور اللہ سے رشتے جوڑ دینے کا نام تصوف. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کا مجموعہ جو اور خلاصہ جو ہے وہ تصوف ہے، کہ حسن اخلاق انسان کی جتنے اعلیٰ عرفہ ہیں تو گویا کہ اس کا تصوف بھی اتنا اعلیٰ عرفہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ کے اندر داخل کر دینا اور اخلاق رذیلہ سے نکال لینا، یہ تصوف ہے. کہ جتنے بھی اخلاق حسنہ انسان کے اندر پیدا ہو جائیں اور جتنے اخلاق رذیلہ ہیں وہ کمینے اخلاق ہیں، کمینے اخلاق سے یہ نکل آئے، اس کا نام تصوف ہے. اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تصوف اور طریق، تصوف کا جو طریق ہے، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. بس اپنے آپ کو انسان جب مٹا دے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کی منزل کو پہنچ چکا ہے، اور گویا کہ اپنے آپ کو مٹا دینا سارے اخلاق حسنہ کا مجموع اور خلاصہ ہے. اور میرے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث قطب العالم مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا تصحیح نیت ہے اور اس کی انتہا مشاہدہ حق ہے. چنانچہ فرمایا کہ تصحیح نیت کے لیے یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو گویا کہ تصوف سلوک کا خلاصہ یہ کہ انسان تصحیح نیت کر لے، سچی نیت سے طالب صادق بن کے اس راستے پر قدم رکھے، یہ اس کی ابتدا ہے. اور انتہا اس کی کیا ہے کہ وہ حدیث میں جو آتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اپنے اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ مشاہدہ حق ہے کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے عبادت کرے. تو یہ فرمایا کہ اس کی انتہا ہے. تو گویا کہ اس نیت سے تصحیح نیت سے قدم رکھے اس پہ، اور پھر اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبادت اب اس کی اس حال میں ہو گویا کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے سجدے میں جاتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا یہ ہے تصوف سلوک کا خلاصہ. اور جو شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا خلاصہ کیا ہے. فرمایا کہ اللہ کو عبادت سے راضی کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرنا اور اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا، اس کو تصوف کہتے ہیں. سبحان اللہ. بہت جامع. 3 لفظوں میں پورا تصوف کیا پورا دین بند کر دیا. بلکہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ریل گاڑی چلنے لگے اور میں اس کا ڈنڈا پکڑ کے اس پر چڑھ رہا ہوں، ایک قدم میرا اوپر ہو ایک نیچے ہو، اور ایک شخص ایک طالب دوڑا ہوا ہے مجھے کہ حضرت آپ مجھے پورے قرآن کی تفسیر اس وقت 2 لفظوں میں سمجھا دیں کیونکہ گاڑی چل رہی ہے. تو کہتے ہیں وہ میں پاؤں اوپر رکھتے رکھتے اس کو یہ کہوں گا کہ پورے قرآن کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے اور رسول اللہ کو اطاعت سے اور اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا، یہ قرآن کی پوری تفسیر. سبحان اللہ. سبحان. کیونکہ اگر غور کریں تو پورا قرآن انہی 3 عنوانات پہ بات کرتا ہے. تو جس نے یہ مقام پا لیا
اس نے پورے قرآن کے منشا کو حاصل کر لیا، پورے دین اور تصوف کا خلاصہ اس کو مل گیا۔ جی فرمایا یہ تصوف ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور راہ صوفی، ظاہر تصوف کو جو اڈاپٹ کرتا ہے، جو اختیار کرتا ہے، اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ لفظ صوفی جو ہے، یہ اس کا اصل اشتقاق کہاں سے ہے، اس کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ علی حجویری اپنی مشہور کتاب جو کشف المحجوب میں لکھتے ہیں۔ فرمایا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ صوفی کا لفظ جو ہے صفا سے مشتق ہے۔ صفا کا معنی صفائی کرنا، تو صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں وہ اپنے باطن کی صفائی کرتا ہے، اپنی باطن کو معصیت اور گناہ اور شرک کی گندگی سے پاک کر کے اللہ کی محبت سے منور کرتا ہے، تو اندر باطن کو صاف کرتا ہے، اس لیے اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ جی بعض فرماتے ہیں کہ یہ صوفی جو ہے یہ صف سے مشتق ہے، صف بندی۔ تو فرمایا کہ اس کو اس لیے کہتے ہیں صوفی کہ جیسے صف بندی کر کے مجاہد میدان جہاد میں اترتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے دشمن کے ساتھ، ایسے ہی یہ بھی صف بندی کر کے شیطان و نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اچھا۔ اور اپنے آپ پر شیطان نفس کو حاوی ہونے نہیں دیتا، اور لا الہ الا اللہ کے ضربوں سے شیطان کو دور بھگاتا ہے، جی اس لیے صوفی۔ اور ایک فرمایا قول یہ ہے کہ یہ صوفی کا لفظ جو ہے صفہ سے مشتق ہے۔ اصحاب صفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، تو اصحاب صفہ جو ہے، چونکہ اصحاب صفہ وہ تھے جو ساری دنیا کو ترک کر کے رسول اللہ کی خدمت میں آ کے بیٹھے، قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں، یہ بھی ساری دنیا سے کٹ کے ایک خدا کے راستے پر بیٹھا ہے، تو فرمایا کہ اس لیے یہ صوفی کہلاتا ہے۔ اچھا۔ اور ایک قول یہ کہ صوفی صوف سے مشتق ہے۔ صوف کہتے ہیں اون کو، پشمینہ، وول، تو یہ صوف سے مشتق ہے۔ تو صوفی کو صوفی جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے اون کا لباس پہنتے تھے، کیونکہ اون کا لباس پہنتے تھے، کیونکہ اون کا لباس جو ہے وہ نرم بھی ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے اور رنگ جلدی قبول نہیں کرتا۔ تو اس وقت جو یہ اون کا لباس پہنا، یہ ظاہر فی دنیا ہونے کی علامت تھی کہ دنیا سے زہد اختیار کر کے آخرت کی تیاری میں یہ شخص، اس لیے اس کو صوف کا لباس پہنتے تھے، اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، اس میں سے قوی جو قول ہے، فرمایا یہ آخری والا قول قوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صوفی کے لفظ کو، جی صوفی کے لفظ کو اگر صفا سے مشتق کریں تو پھر اس کی نسبت بنتی ہے صفاوی، صوفی نہیں بنتی، اچھا۔ اس کو صفاوی کہنا چاہیے، اچھا۔ حالانکہ اس کو صفاوی نہیں کہتے، صوفی کہتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ صوفی کا لفظ صفا سے مشتق نہیں ہے، اگر جو صوفی کا عمل تو وہی اپنے آپ کو صاف کرنا، لیکن لفظ صوفی جو ہے صفا سے مشتق نہیں بنتا۔ اور اگر اس کو صف سے مشتق کریں تو پھر یہ لفظ بنتا ہے صفی، تو صفی بننا چاہیے لیکن یہ صوفی بن رہا ہے، تو معلوم ہے کہ یہ اس سے بھی مشتق نہیں ہے۔ اگرچہ سب بندی یہ عملاً کرتا وہی ہے کہ شیطان نفس کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ یہ صفہ سے مشتق کریں تو اس کی جو نسبت بنتی ہے صوفی، تو صوفی کہنا چاہیے، حالانکہ صوفی نہیں کہا جاتا، تو معلوم ہوا کہ یہ صوفی کا لفظ جو ہے اس سے بھی مشتق نہیں ہے، اگرچہ یہ وہ درویشانہ زندگی وہ اصحاب صفہ والی اختیار کرتا ہے۔ اور چوتھا جو فرمایا کہ یہ صوف سے مشتق ہے، ہاں صوف سے جب مشتق کرتے ہیں اب یہ لفظ صوفی بنتا ہے۔ تو لہذا قوی اور صحیح قول یہی ہے کہ یہ صوفی کا لفظ اصل میں صوف سے مشتق ہے، اور اس کے لیے اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث یہ ہے کہ فرمایا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس الصوفہ و یحمل الحمارہ، یرکب الحمارہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صوف کا لباس پہنتے تھے اور گدھے کی سواری کرتے تھے۔ اچھا۔ آپ چونکہ صوف کا لباس پہنتے تھے اور یہ زاہدانہ زندگی کا اظہار تھا، تو لہذا صوفی جنہوں درویشانہ زندگی اختیار کی تو نبی کا وہ طرز عمل لے لیا کہ آپ کا جو زاہدانہ لباس وہ اختیار کر لیا، لہذا وہ صوف کا لباس پہننے لگ گئے، لہذا اس نسبت سے یہ صوفی مشہور ہو گئے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ اون کا لباس کیوں پہنا جاتا ہے، آخر اس میں کیا خصوصیت تھی کہ جو درویشانہ زندگی ظاہر کرنے کے لیے پہنا جائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زاہدانہ زندگی ظاہر کرنے کے لیے صوف کا لباس پہنا، آخر اس میں راز کیا ہے؟ اس میں سے 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ صوف آپ نے دیکھا نرم ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ صوفی بھی اسی طریقے سے نرم و نازک اخلاق کا مالک ہوتا ہے، وہ سختی اور جبر نہیں کرتا، لہذا لوگوں سے پولائٹنس اور ملامت کے ساتھ یہ زندگی گزارتا ہے، لہذا گویا کہ اخلاق کی حسنہ کا مرقع ہوتا ہے، تو اس کے اخلاق نرم اور نازک اور عمدہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہ جو اون ہوتی ہے یہ سفید ہوتی ہے، تو اشارہ اس بات کی طرف ہے جیسے اون سفید ہوتی ہے ایسے صوفی بھی جو ہے اپنے باطن کو اسی طرح منور روشن کر کے رکھتا ہے، اس کو میلا نہیں ہونے دیتا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔
اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ چونکہ صوف جو ہے، صوف کے اندر یہ خوبی ہے، یہ رنگ قبول نہیں کرتا، اس کو کلر چڑھاؤ یہ کلر جلدی قبول نہیں کرتا۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ صوفی کی شان یہ ہے کہ یہ صبغت اللہ کے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ قبول نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رنگ میں رنگا جانا یہ تو قبول کرتا ہے، کوئی اور رنگ اگر اس پہ حاوی ہو اس کو قبول نہیں کرتا۔ اچھا، فلحال یہ صوفی کی شان ہے، اس لیے وہ صوف جو ہے کے اندر چونکہ یہ کمال پایا جاتا ہے، اور وہی چیزیں جو ہے وہی صوفی کے اندر بھی چیزیں وہ اخلا کر موجود ہوتی ہیں، اس لیے اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ وہ صوفی اور تصوف خلاصہ کہ جس کے مطابق انسان اس منزل کو آگے طے کرتا ہے۔